اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج کل آپ لوگوں نے بڑا نوٹ کیا ہوگا کہ جس سے بھی سنو، جس سے بھی بات کرو، وہ یہی کہتا ہے کہ اس کے مسلز میں درد ہے، یعنی پٹھوں میں درد ہے یا پٹھوں میں کھچاؤ ہے، جوڑوں میں درد ہے۔ ناظرین، ایک وقت ہوتا تھا ہمارے زمانے کا کہ جب ہم لوگ صبح اٹھتے تھے تو بہت فریش محسوس کرتے تھے۔ ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے اوپر کسی بھی قسم کی، جیسے سمجھے کہ کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو آج کل کی یہ جو نئی نسل ہے وہ ایک ہی بات کرتی ہے کہ صبح اٹھتے ہیں نا، یہاں درد ہے، یہاں درد ہے، کندھوں میں درد ہے، ادھر ٹانگوں میں درد ہے، کہاں کہاں مطلب درد ہی درد ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ زندگی میں درد ہی درد رہ گیا ہے کہ باقی اور تو کچھ رہ ہی نہیں گیا۔ تو بڑی مشکل پیش آ رہی ہے ناظرین اس چیز سے، آپ نے دیکھا ہوگا یہ۔ تو میں تو یہ نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں جن کی ایجز لائک 20 کی آگے پیچھے ہیں، 25 یا 30 تک ہیں۔ اگر ہم ان کی بات کریں جن کی ایجز 40، 50 یا 60 یا 70 ہیں، تو ان کے اگر دکھ دردوں کی بات کریں تو وہ تو بہت ہی اور غیر معاملہ ہے۔ کیا وجہ ہے ناظرین؟ یہ درد پہلے تو اتنے نہیں ہوتے تھے، یہ پچھلے 20 سالوں میں یہ بہت زیادہ بڑھ گئے، کیونکہ میں نے بھی دیکھا جو مجھ سے زیادہ جن لوگوں نے بات کی تو انہوں نے یہی کہا کہ بھائی درد بہت زیادہ رہتا ہے، ہر وقت جوڑوں میں درد رہتا ہے، تو اٹھنے نہیں ہو رہا۔ یہاں تک کہ کئی تو خواتین اور مرد ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھٹنوں میں اتنا درد شروع ہو گیا ہے کہ ہم سے چارپائی سے نیچے نہیں ہونے ہو رہا۔ بلکہ کچھ دن پہلے تو مجھے کچھ بہت ساری کالز بھی ایسی آئیں کہ گھٹنے اگر مڑ گئے ہیں تو سیدھے نہیں کرنے ہو رہے، سیدھے ہیں تو مڑ نہیں رہے۔ یہ کیا وجہ ہے ناظرین؟ آخر کیا چیز ہے جس نے ہمارے اندر اتنے دکھ درد یہ والے پیدا کر دیے جوڑوں کی؟ تو اس سلسلے میں میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنا کے بتایا جائے کہ سب سے پہلے وجوہات بتائی جائیں کہ یہ کیا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے جو آج کل کی ہماری وجہ ہے جس کا ذکر کرنا ضروری ہے، ویڈیو لمبی ہوتی ہے تو ہوتی جائے۔ بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں 3 منٹ کی بناؤ، 3 منٹ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ جوڑوں میں درد ہے تو یہ کرو تو ختم۔ بھائی وجوہات بتانا ضروری ہے۔ آپ لوگوں تک جب پتہ نہیں چلے گا کہ کیا چیز ہے، کون سا ہمارا لائف سٹائل ہے جس نے ہمیں ان دردوں میں مبتلا کر دیا ہے، آپ لوگ کیسے یہ بات سمجھ سکتے ہیں؟ تو ناظرین، اس سلسلے میں نے سوچا کہ آپ کو میں بتاؤں۔ سب سے پہلے جو چیز ہماری زندگی میں جب سے آئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ درد آنا شروع ہو گئے ہیں، وہ ہے کہ پہلے لیٹ سے کہ آج سے 15 سال پہلے کی میں اگر بات کروں تو وہ یہ تھا کہ جب کا ٹی وی کیبل سسٹم ہماری زندگی میں آئے تھے، تو اس ٹی وی اور کیبل سسٹم کے آنے کی وجہ سے ہماری خواتین بھی مرد بھی زیادہ ٹائم بیٹھے رہتے تھے، بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے رہنا، کیبلز دیکھتے رہنا، یا اس وقت فلمیں بھی بہت دیکھی جاتی تھی، آج کل تو نہیں دیکھی جاتی، بہت کم ہے لوگوں کے پاس فلم دیکھنے کا۔ تو ہوتا کیا تھا کہ ہم لوگ جب بیٹھے رہتے تھے تو گھنٹوں یہ انداز ہوتا تھا ہمارا، یہ والا بیٹھ کے جناب دیکھتے جا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے، یا اگر بیٹھے ہیں تو جس چیز کی وجہ سے اب میں جہاں بیٹھا ہوں تو میں آپ دکھا سکتا ہوں کہ جب آپ بیٹھتے ہیں نا، کسی کرسی پہ بیٹھتے ہیں، صوفے پہ بیٹھتے ہیں، تو جو صوفے کا ایجز ہوتے ہیں نا، یا اس چارپائی کے یا بیڈ کے، وہ ایجز کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو رگیں ہوتی ہیں نا ٹانگ کی، وہ جو رگیں ہوتی ہیں ان کو دبا کے رکھتے ہیں، ان ٹانگوں کی رگوں کو دبا کے رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے وہ خون ہمارے نیچے گھٹنوں سے نیچے تک نہیں پہنچ پاتا، جس کی وجہ سے یہ والے درد ہمارے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور جو آپ نے چیز دیکھی ہوگی، ویریکوز وینز جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں ہمارے جسم میں۔ ویریکوز وینز ان کو کہتے ہیں جو کہ نیچے والے آپ کا جو پنڈلی ہوتی ہے نا، نیچے جو آپ کی یہاں سے ایڑی کا اوپر کا حصہ ہوتا ہے ٹانگ کا، وہاں پر ایسے خون کی رگیں جمنا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ ایسے نیٹ ورک سا نظر آتا ہے، جیسے جالا سا بن گیا ہے۔
خون جمنا شروع ہو جاتا ہے ناظرین، وہاں سے پاؤں سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سوجن شروع ہو جاتی ہے، وہیں پہ خون جو ہے وہ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ فریش خون تو وہاں تک پہنچ نہیں رہا۔ تو پھر اس کے بعد ناظرین آج سے تقریباً 10 سال کے بعد سے جو کہ یہ درد ہمارے بڑھنے شروع ہو گئے، اس کی وجہ آپ سنیے، غور کیجئے وہ کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا بنی ہے ناظرین؟ ہمارا لائف سٹائل جو کہ ہمارا موبائل نے برباد کر دیا۔ فار ایگزامپل میرے ہاتھ میں یہ موبائل ہے، تو میں اس کو دیکھے جا رہا ہوں، دیکھے جا رہا ہوں، دیکھے جا رہا ہوں، 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ، 6 منٹ، ایسے میں دیکھے جا رہا ہوں ناظرین، دیکھے جا رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ میں نے آدھا گھنٹہ یہاں پر پکڑے رکھا موبائل کو، آدھا گھنٹہ میرا یہ بازو، میرا یہ کندھا، یہ بزی رہا موبائل میں، ٹھیک ہے، ایسے رہا اور میں دیکھتا رہا۔ کبھی میں نے ایسے اس کو کر کے دیکھنا شروع کر دیا، پھر میں لیٹ گیا بیڈ پہ، پھر بھی میں نے لیٹے ہوئے بھی اس کو ایسے پکڑ کے رکھا ہوا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں، اور گھنٹوں گھنٹوں، آدھا گھنٹہ۔ اب یہ دیکھیے، آپ نے یہ جو اٹھایا ہوا ہے اتنی دیر سے، اس کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے مسلز پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا؟ کیوں نہیں؟ چلیں فار ایگزامپل میرے ہاتھ میں موبائل نہیں ہے، مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ نے ہاتھ کو، اب میرے ہاتھ میں وزن بھی نہیں ہے موبائل کا بھی، لیٹ سے کہ 250 کوئی گرام یا 200 گرام وزن ہے، جتنا بھی ہے وہ میرے ہاتھ میں نہیں، اور میں کہتا ہوں کہ ہاتھ یہیں رکھو، ہلانا نہیں۔ کیا وجہ ہے کہ 10 منٹ سے زیادہ میں رکھتا ہوں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں ٹوٹ جاؤں گا، میں یہ ہو جاؤں گا، وہ ہو جاؤں گا۔ تو اس سے کیا ہے ناظرین، اب جب موبائل میرے ہاتھ میں ہے تو میرا ذہن بزی ہے، موبائل میں فیس بک دیکھ رہا ہوں، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب کچھ بھی دیکھ رہا ہوں، اس نے میرا جو ہے وہ بزی کیا ہوا ہے دماغ کو۔ تو مجھے نہیں پتا کہ کتنی ہاتھ، لیکن جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کا یہ ہاتھ پورا سو چکا ہوتا ہے، پھر آپ صبح اٹھ کے دباتے ہیں کہ میرا ہاتھ سویا ہوا ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جب ہاتھ آپ موومنٹ کرتے ہیں نا، یہ ساری جو آپ ہاتھ کی موومنٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی ریڑھ کی ہڈی کے مسل، آپ کے پیچھے یہ جو سرویکل آپ کا حصہ ہے، یہ آپ کی بیک بون کا، ٹھیک ہے، جن کو C1 C2 C3 یہ وغیرہ سب کہتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کا جو سپائن کا حصہ ہے، پورا بیک بون، یہ سارے مسلز کھینچے ہوتے ہیں۔ آپ سب سے میں ایک بات کرتا ہوں، ذہن میں ہاتھ لیں اپنا، اور آپ کی جو کندھے کی ہڈی ہے پیچھے، اس کے اوپر ماریں، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی یہ جو ہڈی سیدھی ہونی چاہیے، یہ جو گردن کی ہے، یہ ایسے بلج کھا چکی ہے، اب یہ ایسے ٹیڑھی ہو چکی ہے۔ کیوں؟ کہ دیکھ دیکھ کے ایسے کر کے میں لیپ ٹاپ اگر دیکھ رہا ہوں تو میں ایسے کر رہا ہوں، میں نیچے بیٹھ کے کمپیوٹر پہ کام کر رہا ہوں ایسے، اگر میں نے موبائل بھی پکڑا ہوا تو میں موبائل کو ایسے دیکھ رہا ہوں، ایسے ایسے کر کے دیکھ رہا ہوں۔ یہ جو ایسے ایسے ہے، اس نے ہماری یہ جو گردن کی ہڈی ہوتی ہے، اس کو ٹیڑھا کر کے رکھ دیا ہے۔ نہیں، ہمیں اپنا لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا، ورنہ یقین کیجئے کہ ہم لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، ورنہ یہ جو ہمارے ڈسک کے پرابلمز ہیں، یہ والے سارے جو کندھے کے مسلز ہیں، یہ بہت ٹربل کریں گے اور آپ کی زندگی میں بہت ساری مشکلات آئیں گی۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے ناظرین۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، سنیے، غور سے سنیے۔ کن لوگوں کے لیے جن کے سارے پٹھوں کا مسئلہ ہے، شولڈرز کا مسئلہ ہے، ان کے لیے بتا رہا ہوں، پٹھوں کا مسئلہ ہے، شولڈر کا مسئلہ ہے، بیک بون کے درد کا مسئلہ ہے، ریڑھ کی ہڈی کے درد کا مسئلہ ہے، موہروں کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، یا کسی قسم کے بھی جوڑ کا، حتیٰ کہ جو آپ کے گھٹنے کے جوڑ ہیں نا، گھٹنا اس کے جوڑ ہیں، وہ بھی آپ کے اگر صحیح کام نہیں کر رہے تو ان کے لیے بھی، ٹھیک ہے، اس میں فروزن شولڈر وغیرہ بھی آ جاتا ہے، ساری چیزیں۔ آپ نے صبح اٹھ کے نہار منہ، صبح اٹھ کے نہار منہ، آپ نے جو ٹیبل سپون ہوتی ہے نا، کھانے کا چمچ، چائے کا چمچ نہیں، کھانے کا چمچ، نہار منہ زیتون کا تیل پینا ہے۔ یہاں اب قطروں کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، زیتون کا تیل کا 1 چمچ آپ نے پینا ہے نہار منہ۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے بھی چائے کا چمچ، رات کو سونے سے پہلے چائے کا چمچ زیتون کا تیل آپ نے پینا ہے سونے سے پہلے، کسی بھی چیز کے ساتھ نہیں۔ یہ آپ نے کام کرنا ہے، یہ آپ کو کرنا پڑے گا، میرے لیے نہیں۔
اپنے لیے کرنا پڑے گا۔ اگر اچھی زندگی جینا ہے، اگر اپاہج بن کے جینا ہے تو آپ کی مرضی، آپ کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا۔ نمبر 2، زیتون کے تیل کی مالش کرنی ہے، خود کر لیں اپنے ہاتھوں پہ، کوئی اگر آپ کا ہیلپ کرنے والا نہیں ہے خود کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے اس حصے کو جو ہے وہ کپڑے اوپر پہن لینے ہیں امیڈیٹلی۔ اگر آپ یہاں پر حصے سے ورزش کر دیں، یہ اگر آپ ورزش کر رہے ہیں، مالش کر رہے ہیں، زیتون کے تیل کی ہوا نہیں لگنی چاہیے۔ آج کل پنکھے بہت تیز چل رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد پنکھوں کی ہوا نہیں، مالش کرنے کے بعد آپ نے کپڑے پہن لینے ہیں۔ یا ٹھیک ہے، یہ میں مردوں کی بات کر رہا ہوں، خواتین مالش کریں تو اپنی چادر وغیرہ لپیٹ لیں، گھٹنوں پہ بھی مالش کریں۔ نمبر 1 یہ ہو گیا۔ میں نے آپ کو یہ نمبر 2 چیز بتائی تھی، ٹھیک ہے جی۔ صبح نہار منہ کھانے کا چمچ زیتون کا تیل، رات کو سونے سے پہلے چائے کا چمچ زیتون کا تیل۔ کوشش کریں کہ اچھا زیتون کا تیل ورجن مل جائے، جو آپ کو اچھے مل جاتے ہیں۔ اور جب یہ آپ نے زیتون کا تیل پینا ہے، ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ضرور پڑھنا ہے، اور ساتھ ایک دفعہ سورہ الفاتحہ کا ورد بھی کرنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ سورہ الفاتحہ کا ورد بھی کرنا ہے، اور اوپر دم کر کے پی لینا ہے، دم کر کے اس کے اوپر زیتون کا چمچ پی لینا۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پر مجھے چوٹ ہے، اندرونی چوٹ ہے، یا گھٹنوں میں جن کی چوٹ ہے، جن کے گھٹنے سیدھے ہیں تو ایسے مڑ نہیں سکتے، مڑ ہیں تو سیدھے نہیں سکتے، وہ کیا کریں کہ کاجو کو آپ نے لینا ہے، کھانا ہے، کتنے؟ 3 کاجو، 1 2 3، 3 کاجو، 2 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 3 کاجو آپ نے کھانے ہیں۔ یہ آپ نے لازمی کرنا ہے، آپ کی صحت کا معاملہ ہے، یہ 3 کاجو آپ نے کھانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگوں کے صبح شام کے ذکر ہیں، یا سلام یا اللہ 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام، یا رحمان یا رحیم 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام، لا حول ولا قوت الا باللہ 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام، اور آیت کریمہ 40 دفعہ صبح، 40 دفعہ شام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آپ نے سارے معاملے کرنے ہیں اگر آپ کو اپنا خیال رکھنا ہے تو، ٹھیک ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ جو آپ کو بتایا ہے ایز اٹ از، نہ اس سے کچھ کم نہ اس سے کچھ زیادہ، اور اس کے بعد 33 ڈیز کے بعد، اگر آپ آج سے شروع کر رہے ہیں تو 33 دن کے بعد آپ نے میرے چینل پہ کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے، کیا فرق آیا کہ نہیں۔ انشاءاللہ باذن اللہ تعالی فرق آئے گا، ضرور آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے کرنا ہے، یہ تمام ایجز کے لیے ہے، جن کی جتنی بھی ایج ہے وہ یہ سارا کام کریں، ٹھیک ہے۔ میں اب ریپیٹ نہیں کر رہا، پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور شور بہت مچتا ہے جی، کہ ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا، ہم نے تو بہت کام ہوتے ہیں، ہم نے تو ویلاگز دیکھنے ہوتے ہیں، کس کی سائیکل پنچر ہو گئی ہے، کس کے جناب جی وہ کیا ہو گیا ہے، ویلاگز دیکھنے ہیں، وہاں تو 15 منٹ کا، آدھا گھنٹے کا ویلاگ دیکھتے ہیں، تو وہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا۔ ہم فری میں بیٹھ کے اللہ فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے یہ آپ کو جو ذکر بتا رہے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا اپنا معاملہ ہے یہ سارا۔ اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہیے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور درود و سلام کی ضرور کثرت کیا کیجئے۔ آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ کسی پہ احسان نہیں کر رہے، آپ اپنی ذات پہ احسان کر رہے ہیں، آپ وہ کام کر رہے ہیں جو کہ پلٹ کے آپ کی طرف آتا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجتے ہیں، درود و سلام کرتے ہیں، تو وہ 10 دفعہ ملٹیپلائی ہو کے آپ کی طرف آتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔